بسم الله الرحمن الرحيم. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم یہ ہے قرآن شریف کے سورہ فاطر میں آیت نمبر 23 میں آتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اتنا واضح حدیث رہنے کے آیت رہنے کے باوجود بھی لوگ قرآن یہ قبروں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ جزاک اللہ. آپ کا نام لینے میں غلطی ہوئی تھی، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے میں محترم کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں. ابھی تو اس کا تذکرہ وما انت بمسمع من فی القبور، بات بالکل صحیح ہے جو یہ آیت بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ جو قبروں میں ہیں تو ان کو سنا نہیں سکتا، مگر کیا کیا جائے ان لوگوں کا جو ان واضح آیات کے ہوتے ہوئے بھی وہ قبروں پہ جاتے ہیں اور قبروں کی عبادت کرتے ہیں. یہ ایک ایسی گمراہی اور ضلالت ہے جس کا کہ کوئی انتہا نہیں، لیکن جس کو سمجھ آتی جاتی ہے وہ چھوڑتا چلا جاتا ہے. یہ قوموں کی گمراہی کا ایک سلسلہ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود، وہ نبی جسے فاران میں آنا تھا، 3 قبیلے آ کے مدینہ میں آباد ہوئے کہ جب وہ آئے گا وہ نبی جس کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئی کی ہے، میں تجھ سا تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، تو ہم سب سے پہلے ایمان لیں گے. لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ سب سے پہلے انکاری وہی ہو گئے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو یہ یہود انتظار کر رہے تھے مسیح کا. آج تک حیات المبقا جو دیوار گریا کو پکڑ پکڑ کے روتے ہیں کہ مسیح بھیج، یہ پتہ نہیں کہ ایک مسیح بھی آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور مسیح بھی آ گیا، لیکن اسی کو پکڑ کے رو رہے ہیں. آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے. جہاں جانا ہے وہاں جاتے نہیں ہیں، اور جاتے اس لیے نہیں کہ ان کو یہ علماء جانے نہیں دیتے، اور ایک ایسی گمراہی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. وہ جاہل، نہ نماز جانتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں. اچھا، عجیب سے صورتحال ہے. بعض دفعہ انسان حیران ہوتا ہے کہ انہوں نے بنا کیا دی ہے دین کو. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں. انہی قبروں کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چلے جائیں، یا مجدد الفسانی کی دیکھ لیں، یا خواجہ معین الدین چشتی کی دیکھ لیں، یا آپ کشمیر میں دیکھ لیں، درگاہیں جتنی بھی بنی ہیں وہ تعویذ دے رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کیسی احمقانہ عقیدہ ہے. 5 روپے کی تعویذ کا اتنا اثر، 10 روپے کی تعویذ کا اتنا اثر ہے. وہی پتہ نہیں کیا لکیریں ڈال دیتے ہیں، کسی پہ قاف ہا یا صاد لکھ دیں گے، کسی پہ الف لام میم لکھ دیں گے. وہی تعویذ ایک 5 روپے میں بک رہی ہے، ایک 50 میں بک رہی ہے، ایک 500 میں بک رہی ہے، ایک 5000 میں بک رہی ہے، اور اثر صفر. خود میرے سامنے کشمیر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزار کے ساتھ جو مزار ہے، وہاں پر بھی میں دعا کے لیے گیا، میں کہ کسی بزرگ کی ہے، تو وہاں ایک آدمی کہہ رہا تھا میں 5000 کی تعویذ لے کے گیا، اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہے. تو میں نے کہا اور 5000 کی لے لو، اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوگا. تو یہ ساری احمقانہ باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں. ہندو مندروں پہ وہ دیوی دیوتاؤں پہ جا رہے ہیں، ان پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، اور یہ قبروں پہ جا رہے ہیں. حالانکہ دونوں ہی قومیں جو ہیں وہ اللہ سے دور چلی گئی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ اللہ سے دعا کرو، اپنی زبان میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو ان لوگوں کو نرمی سے سمجھانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ایک بات اور عرض کر کے ختم کرتا ہوں. جب حضور کی وفات تھی، وفات کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت کی
کہ میری قبر کو دفن کر کے برابر کر دینا، اس کو نہیں سامنے نہیں رکھنا، یا پھر ایک ایسے کمرے میں کرنا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو بت اور عبادت کی جگہ بنا لی، اور انہوں نے آج دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی زندگی کے آخری لمحات میں کہ کہیں یہ میری قبر یا بعد میں جتنے بھی آنے والے ہیں اسی میں شامل ہیں، ان کو کہیں عبادت کی جگہ نہ بنا لیں۔ لیکن انہوں نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی نافرمانی کی کہ نہیں وہی کیا جس سے حضور نے منع کیا تھا۔ کتنا بڑا افسوس ہے اور کتنا بڑا المیہ ہے اس قوم کا کہ جس بات سے آخری لمحے میں میرا آقا منع کر رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، انہوں نے وہی کیا اور کر کے بتا رہے ہیں۔ اگر آج سعودی عربیہ کی حکومت کے یہ انتظامات نہ ہوتے پتہ نہیں یہ حضور کی قبر کے ساتھ کیا کرتے۔ یہ وہابیت ایک لحاظ سے یہ ہے کہ انہوں نے ان شرک کی طرف یہ مسلمانوں کو آنے نہیں دیا، اور یہ بریلوی حضرات تو بہت وہاں پہ جا کے احتجاج کرتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں سنتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، ارشادات کے مطابق چل رہے ہوتے تو آج امت کا یہ حشر نہ ہوتا جو انہوں نے بنا دیا ہے۔ آج مجاوروں پہ میں خود جانتا ہوں یہاں اوقاف کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کی زمینیں بک رہی ہیں اور اس کے جو چڑھاوے ہیں اس کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کون لے گا اور کتنا لے گا۔ 3-4 بھائی ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری بدعات ہیں جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا یہی بدعات ہیں جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔